سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. یہ آل پارٹیز کانفرنس اس وقت اناؤنس کر دینا انتہائی اہم ہے، اور اس میں یقیناً جہاں پہ آپ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کریں گے اور غزہ کے معاملے پر آپ ڈیلیبریشنز کریں گے، پھر سیاسی صورتحال اور معاشی صورتحال، اور یہ ایک اچھا پریپریٹری ایک اجلاس بھی ہوگا کہ شنگھائی تعاون تنظیم سے پہلے ایک میسج بھی جا سکتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کی زیادتی کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ ہم ہمیشہ کشمیر کا معاملہ بھی جوڑتے ہیں. تو چانڈیو صاحب، یہ معاملہ تو ہے، لیکن سیاسی و معاشی صورتحال پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اب جو ہے اس میں کوئی بہانہ نہیں کرنا چاہیے، سب کو آ کر بیٹھنا چاہیے؟ میرا خیال ہے پاکستان کے سیاسی جماعتوں کا مل کر بیٹھنا بڑی اہم بات ہے، اور ماضی میں بھی جب کبھی مسائل ایسے کوئی درپیش ہوئے ہیں تو ہم نے بیٹھ کر حل کیا ہے. میاں صاحب کے زمانے میں جب پشاور پہ حملہ ہوا پبلک اسکول پر، تو ہمارے کئی دوست تھے جو حکومتی اقدام سے متفق نہ بھی تھے تو بھی روتے ہوئے حمایت کر رہے تھے کہ پاکستان ایسے حالات میں ہے کہ ہم مل کر کوئی فیصلہ کریں، اور اللہ نے وہاں ہمیں کامیابی دی. پورا پاکستان جب مل کر بیٹھا بغیر کسی سیاسی فرق کے تو مسئلہ حل کر بھی دیا. ابھی بھی خان صاحب کی حکومت بھی کہتا ہوں، موجودہ حکومت کو بھی کہتا ہوں، دونوں حکومتوں میں ایسے مسائل درپیش تھے پاکستان کو ہیں کہ ہمیں مل کر بیٹھنا چاہیے تھا. لیکن خان صاحب کو تو خدا نے اپنی اتنی کوئی طاقت دی ہوئی ہے، وہ کسی کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار نہ تھے نہ ہیں. لیکن اس حکومت میں جو بھی شہباز شریف صاحب ہیں، خالص سیاسی آدمی ہیں، ان کو تو پہلے فیصلہ کرنا چاہیے تھا. اور یہ جو ہمارا مل کر بیٹھنا ہے غزہ کے لیے تو ہے، غزہ کے ساتھ تو ہم جڑے ہوئے ہیں، فلسطین تو ہمارے روح کا مسئلہ ہے. پاکستان کے معاملات بھی غزہ سے کم نہیں ہیں، پاکستانی غزہ کے لیے بھی بیٹھنا چاہیے. پاکستان کا جو فلسطینی معاملہ ہے اس میں بیٹھنا چاہیے. ہمارے حالات کوئی اچھے تو نہیں ہیں، غزہ کی طرح اگر بمباری نہیں ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن انتشار کی کتنی کیفیت ہے. پاکستان ٹوٹل انتشار کا شکار ہے. بالکل صحیح، آپ نے صحیح فرمایا مولانا بخش چانڈیو صاحب کہ سیاسی عدم استحکام بھی ہے اور معاشی عدم استحکام بھی ہے، تو یقیناً یہ ایک انتہائی سنگین صورتحال ہے. سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب، اب یہ تو ہے معاملہ، اب مجوزہ آئینی ترامیم. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ 25 اکتوبر سے پہلے ہو جائیں تو بہتر، ورنہ شاید مسائل بڑھ جائیں گے. ایک چیز مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کو فی الحال مؤخر کر دینا چاہیے. کس بات کی جلدی کیا ہے؟ مولانا بخش چانڈیو صاحب، یقیناً آئینی ترامیم کرنا یا لیجسلیشن کرنا پارلیمنٹ کا حق ہے، رائٹ ہے، لیکن ہیسٹ جس کو کہتے ہیں کہ از آلویز ویسٹ ایز ویل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو کیوں اس میں جلدی جانے کی ضرورت ہے؟ وائی 25 اکتوبر؟ میرے لیڈر بلاول صاحب مجھ سے زیادہ باخبر ہیں صورتحال سے. میں بہت ساری چیزیں نہیں جانتا جو وہ جانتے ہیں، جن کو ان کا اندازہ ہے. وہ اپنے معلومات، علم اور پیشن گوئیوں کے مطابق جو وہ کرتے رہتے. پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کا یہ طرح امتیاز ہے کہ وہ وقت سے پہلے بھی باتیں کرتے. تو میرے چیئرمین جو کہہ رہے ہیں درست، یقین وہ درست ہوگا، میں اس پہ تو رائے نہیں دے سکتا، لیکن ہمیں بھی عقل مندی سے کام لینا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، پوری پیپلز پارٹی ان کی عزت کرتی ہے. میں تو ان کے والد کے پیچھے کارکن بن کے رہ چکا ہوں ایم آر ڈی کی موومنٹ میں اس سے پہلے، تو میں بھی ان کا احترام کرتا ہوں. ان کی اپنی حکمت عملی ہے جو وہ سمجھتے ہیں، لیکن میں پارٹی کا کارکن ہوں. میرے چیئرمین جو کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں. ہمیں وقت سے پر ہی فیصلے کرنے چاہیے. وقت گزر جائے تو پھر فیصلے اچھے نتیجے نہیں دے سکتے. اگر میرے چیئرمین صاحب سمجھ رہے ہیں کہ یہ درست وقت ہے اس فیصلے کرنے کا تو کرنا چاہیے. یہ کوئی ہمارے لیے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، ہم نے کوئی نئی بات نہیں کی. میثاق کی جمہوریت کے وقت پہ بھی یہ بات طے ہوئی تھی، ہم تو کھڑے تھے. ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا کہ ہم پورے وعدے پورے نہیں کر سکے، لیکن اب اگر وقت ہے تو کر لینا چاہیے.
میں اپنے قائد کے فیصلے سے یا رائے سے متفق ہوں. مولا بخش چانڈیو صاحب، یقیناً مجوزہ آئینی ترامیم کی بات ہو رہی تھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک سوچ تھی کہ جی 25 اکتوبر سے پہلے ہو جائیں یا بعد میں تو پریشانیاں ہو سکتی ہیں. وہ معاملات ہیں، لیکن یہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بات کی ہے کہ بطور انڈیپینڈنٹ پڑھا لکھا سیاستدان پارلیمنٹیرین شاید وہ اپنی بھی کوئی رائے رکھتا ہوگا، وہ اپنی رائے کے مطابق ووٹ کرنا چاہتا ہوگا، تو اس پہ فلور کراسنگ لگا دینا یا اس کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہ کرنا، تو پھر وہ اہمیت بھی تو کم ہو جاتی ہے نا ممبر کی. آپ درست کہہ رہے ہیں، اور مصطفیٰ میرے بھائی بھی ہیں، دوست ہیں اور بڑے دانشور قسم کے انسان ہیں. میں ان کی بات کو رد نہیں کر رہا، لیکن جس سوسائٹی کے وہ مثال دے رہے ہیں وہاں جمہوریت کو پیدا ہوئے جوان ہوتے ہوئے بوڑھے ہونے کو آئی ہے جمہوریت. وہاں جمہوریت کے اصول اتنے پختہ ہیں، جمہوری روایات اتنی پختہ ہیں کہ آدمی بطور خود اپنے طور پہ بھی اگر کچھ کرتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے. یہاں وہ رواج نہیں ہے. یہاں تو اب جمہوریت آئی ہی نہیں ہے. یہاں جس سے پاکستان میں صرف جمہوریت کا نام سنا گیا ہے. جمہوریت کہتے کس کو ہیں، جمہوریت ہوتی کیا ہے، جمہوریت کے لیے کردار کیا ہونا چاہیے، جمہوریت کے لیے ملک کے حالات کیا ہو، یہاں بھی وہ نہیں ہے. اس لیے جن سوسائٹیز میں اقدار مضبوط نہیں ہوتے ہیں وہاں ان اصولوں کے لیے، اس تحریک کے لیے پاؤں جمانے کے لیے کچھ اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں. پاکستان میں بھی ایسی صورتحال ہے. پاکستان میں جمہوریت مضبوط نہیں ہے. یہاں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی اپنا ووٹ بیچتے ہوئے، اپنی رائے کی قیمت لیتے ہوئے شرمندگی نہیں ہوتی. جن سوسائٹی کا تذکرہ میرے مصطفیٰ کر رہے ہیں وہاں تو کوئی آدمی اس قسم کی غلطی کرے اور باہر آ جائے تو خودکشی کر لیتے ہیں، سیاست سے ریٹائرمنٹ کر لیتے ہیں. پاکستان کی صورتحال ایسی نہیں ہے. یہاں کسی بھی صورت میں فلور کراسنگ کی اجازت فی الحال تو نہیں دینی چاہیے. جب جمہوریت مضبوط ہو جائے پھر اور بات ہے. ابھی یہ جو امینڈمنٹ ہے، یہ جو جس کی بلاول صاحب نے بات کی ہے، آپ نے بھی بات کیا. مولا بخش چانڈیو صاحب شہید ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے جمہوریت کی خاطر. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحب جو ہیں وہ شہید ہو گئیں جمہوریت کی خاطر. 73 کا آئین متفقہ دیا ذوالفقار علی بھٹو نے جمہوریت کی خاطر. اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جمہوریت ہے ہی نہیں اس لیول کی، تو پھر اس لیے اس وجہ سے فلور کراسنگ الاؤ نہیں ہونی چاہیے. مطلب ایک رائے، مطلب ایک تو یہ کہ صرف ووٹ کاؤنٹ ہو، فلور کراسنگ نہ لگے، یا فلور کراسنگ لگ جائے لیکن ووٹ کاؤنٹ ہو جائے. ایک یہ بھی ڈیبیٹ ہے. آپ نے میری بات کا یکسر چہرہ ہی تبدیل کر دیا ہے، اس کا رخ ہی کچھ اور کر دیا ہے. میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچ سکتا کہ بھٹو صاحب نے جمہوریت کے لیے کچھ نہیں کیا یا جمہوریت قائم نہیں کی یا بھٹو صاحب کا نظریہ جمہوری نہیں تھا. میں کبھی نہیں کہہ سکتا کہ بی بی نے جمہوریت کو تسلیم نہیں کیا یا جمہوریت کا رخ موڑ دیا یا وہ زمانہ جمہوریت کا نہیں تھا. میں کہتا ہوں پاکستان میں اگر مثالی زمانہ ہے جہاں سیاسی پارٹیاں بھی طاقتور ہیں، ان کو فیصلوں کا بھی اختیار ہے، وہ ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ ہے، بی بی کا زمانہ ہے. ہماری تو دونوں قیادتیں اپنی جانیں دے گئی ہیں سب جمہوریت کی خاطر. بھٹو کا جرم کیا تھا؟ صرف یہ نا کہ ووٹ کا حق دیا جائے، جمہوریت بحال کی جائے، یہ تھا جرم. اور کیا جرم کیا تھا؟ بی بی نے کیا کہا؟ تو یہی تو میں انکار نہیں کر رہا، میں مصطفیٰ کی بات کو نہیں رد کر رہا. میں کہہ رہا ہوں حالات اس قسم کے ہیں، صحیح ان کے مطابق میں نے بات کی ہے. چانڈیو صاحب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اتنا خون دینے کے باوجود چانڈیو صاحب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس جمہوریت کو اتنا خون دینے کے باوجود جمہوریت جو ہے اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی آئیڈیل ہونی چاہیے. یہی مطلب ہے. ہرگز نہیں، ایسا ہی ہے. یہ وہ جمہوریت تو نہیں ہے. آپ میرا مطلب یہ وہ زمانہ تو نہیں ہے جس کی ہم نے خواہش کی تھی.